رائٹرز کے عینی شاہدین اور حکام نے بتایا کہ یوکرین کے ڈرون حملوں کے بعد سوموار کو روس کے زیر کنٹرول کرائمیا میں پٹرول کی راشننگ سے جھگڑ رہے تھے۔ یوکرین پر 2022 کے حملے کے بعد سے 4 سال سے زیادہ روس کو اپنے تیل کے بنیادی ڈھانچے پر تقریباً روزانہ یوکرین کے حملوں کا سامنا ہے، جبکہ مغربی پابندیوں نے خام برآمدات کو مزید مہنگا کر دیا ہے۔ لندن پولیس نے کہا کہ شاہی خاندان کی حفاظت کے ذمہ دار 20 سے زیادہ پولیس افسران کو محدود فرائض پر رکھا گیا ہے، جب کچھ پر ونڈسر کیسل میں سو جانے اور اپنے عہدے چھوڑنے کا الزام لگایا گیا تھا۔ میٹروپولیٹن اور اسپیشل پروٹیکشن کمانڈ کے کل 23 افسران کو بدانتظامی کے نوٹس بھیجے گئے ہیں، جن میں سے 21 محدود ڈیوٹی پر ہیں، جس کے بعد فورس نے گزشتہ ماہ شروع کی گئی فوری تحقیقات کے طور پر بیان کیا، میٹروپولیٹن پولیس نے کہا۔ ہنگری کے وزیر اعظم پیٹر میگیار نے سابق وزیر اعظم وکٹر اوربان کے ماتحت تعینات صدر اور دیگر عہدیداروں کو ہٹانے کے لیے عہم ترمیم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ میگیار نے پیر کو صدر تماس سلیوک اوربان کو کٹ پتلی قرار دیا اور کہا کہ انہیں عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے، لیکن صدر نے وزیر اعظم کی جانب سے استعفیٰ دینے کی درخواستوں کو بار بار مسترد کر دیا ہے۔ سوڈانی دارالحکومت خرطوم کے شمالی محلے خرطوم میں اپنے جنگ زدہ گھر کے اندر ایک معمولی بستر پر مرتضیہ محی الدین، جو 50 کی دہائی کے اوائل میں ذیابیطس کا مریض ہے، انسولین کی اپنی باقی خوراکیں احتیاط سے گن رہا ہے۔ دعا کے لیے اس کی تلاش ایک دردناک جنگ میں تبدیل ہو گئی ہے، نہ صرف اس علاج کو تلاش کرنے کے لیے جس کی اسے اپنی ذیابیطس سے بچنے کے لیے ضرورت ہے، بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ دعا ختم نہ ہو جائے اور نہ ہی وہ برباد ہو جائے۔ بعض اوقات انسولین خراب ہو جاتی ہے۔ محی الدین الجزیرہ کو اپنی محدود سپلائی کا معائنہ کرتے ہوئے بتاتا ہے، آپ میعاد ختم ہونے کی تاریخ چیک کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی خراب اسٹوریج سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ برطانیہ کی حکومت ایسی پابندیوں پر غور کر رہی ہے جو بچوں کو گیمنگ پلیٹ فارم جیسے روبلوکس، فورٹنائٹ، ڈسکارڈ اور مائن کرافٹ پر اجنبیوں سے بات کرنے سے روک سکتی ہیں، ٹائمز نے اتوار کو رپورٹ کیا۔ اس تجویز پر بچوں کی آن لائن حفاظت اور جوانوں کی جانب سے سوشل میڈیا کے استعمال پر ممکنہ حدود کے وسیع جائزے کے حصے کے طور پر بحث کی جا رہی ہے۔ ایک نیا پورٹیبل ڈیوائس تب تک کی جانچ کو بہت آسان اور سستا بنا سکتا ہے، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں ہسپتالوں اور لیبارٹریوں تک محدود رسائی ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ آلہ 30 منٹ کے اندر زبان کے جھاڑو سے ٹی بی کا پتہ لگا سکتا ہے، جس کی قیمت تقریباً $4 یا تقریباً روپے ہے۔ 1100 ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے مارچ میں ٹیسٹ کی سفارش کی تھی۔ اس نے پہلی بار مالیکولر ٹی بی ٹیسٹ کی توثیق کی ہے، جسے مکمل لیبارٹری انفراسٹرکچر کے بغیر کمیونٹی سیٹنگز میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 7000 ڈیسک ٹاپ پروسیسر لائن اپ کو نئے Ryzen 7 7703 کے ساتھ بڑھا رہا ہے۔ عام 5 پلیٹ فارم کے لیے 3 کیش کے ساتھ ایک 8 کور گیمنگ CPU پروسیسر 16 جولائی کو 329 کی تجویز کردہ لانچ قیمت کے ساتھ دستیاب ہوگا۔ گیس کی بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کے درمیان بایو گیس کے تھیلے ایک متبادل توانائی کے حل کے طور پر ابھر رہے ہیں، جو باورچی خانے کے فضلے کو استعمال کے قابل کھانا پکانے کے ایندھن میں تبدیل کرتے ہیں، جس سے توانائی کی کل کا سامنا کرنے والے گھرانوں کو جزوی ریلیف ملتا ہے۔ کراچی میں تاجر محمد عزیر نے اپنے گھر پر 2 کیوبک میٹر کا بایو گیس بیگ لگایا ہے، جس کی قیمت تقریباً 1,35,000 روپے ہے۔ ہواوے نے چین میں نوا 16 سیریز کی 4 ماڈلز کے ساتھ نقاب کشائی کی ہے۔ نوا 16 الٹرا لائن اپ کے سب سے اوپر بیٹھا ہے اور ایک اعلیٰ درجے کا کیمرہ سیٹ اپ، ایک بڑی بیٹری، تیز چارجنگ سپورٹ اور ہواوے کا تازہ ترین سافٹ ویئر تجربہ لاتا ہے۔ ہواوے نوا 16 الٹرا میں فحدی ریزولوشن کے ساتھ 84 انچ کا LTP اولڈ ڈسپلے اور 1 ہرٹز سے 162 ہرٹز اڈاپٹیو ریفریش ریٹ ہے۔ اسکرین کلن گلاس پروٹیکشن کے ساتھ آتی ہے اور 6000 نیٹس تک کی مقامی چمک کو سپورٹ کرتی ہے۔ ہواوے نے فون کے دائیں جانب فنگر پرنٹ سکینر رکھا ہے، جو پاور بٹن میں بنایا گیا ہے۔ اسلام آباد نصف فیصد تک ترقی کے ہدف سے محروم ہونے کے بعد اس سال 3.7% کی شرح نمو ریکارڈ کی گئی۔ حکومت نے اگلے مالی سال کے لیے ترقی ہدف 4.82% مقرر کیا ہے۔ مالی سال 2026-23 کے لیے اکنامک 26-27 کے لیے میکرو اکنامک فریم ورک کو پیر کو یہاں 3 جون کو قومی اقتصادی کونسل NEC کی طرف سے باضابطہ منظوری کے لیے AC کی CC کے اجلاس میں کلیئر کیا گیا۔
पंजाब हुकूमत ने ई गवर्नेंस और डिजिटल इंतजामिया को फ़रोग देने के लिए जारी कोशिशों के तहत सूबे भर के तमाम सरकारी दखाफातर को मुकम्मल तौर पर पेपरलीस बनाने का फैसला किया है। ये फैसला चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जेर सदारत सॉल सेक्रेटरीट में होने वाली सेक्रेटरीज कॉन्फ्रेंस के दौरान किया गया। इजलास में सेनेट सूबाई हुकाम ने शिरकत की, जबकि डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने मशरिक वस्ता में कम अज़ कम 20 अमरीकी फ़ौजी मकामात को नुकसान पहुंचाया है। सेटेलाइट पर मबनी एक नए तज्ज़िये के मुताबिक जो ये बताता है कि हमलों का पैमाना अवामी तौर पर तस्लीम किए जाने से कहीं ज़्यादा हो सकता है। मुत्तहिदा अरब इमारात, UAE, कतर, कुवैत, इराक, उर्दन, बहरीन और ओमान में तनसीबात को निशाना बनाया। उन हमलों में फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम, ईंधन भरने वाले हवाई जहाज़, रडार, ईंधन ज़ख़ीरा करने की जगह ही हैंगर्स और मवासलाती आलात समेत मुतअद्दिद आला कीमती फ़ौजी असासों को नुकसान पहुँचा है। पंजाब काबीना ने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रोल्स 2026 की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत निजी बिजली पैदा करने वाले निज़ाम बशमूल बड़े जनरेटर्स और सोलर तनसीबात के लिए टैक्स का नया फ्रेमवर्क मुतारिफ कराया गया है। टैक्स का घरेलू सार्फिन को लेवी से इस्तिस्ना दिया गया है। नए क़वानीन के तहत प्राइवेट जनरेटर्स और सोलर पावर सिस्टम जिनकी सलाहियत 500 kV से ज़्यादा है उनके बिजली ड्यूटी आयद होगी। सनती और कमर्शल सारिफिन से खुद इस्तेमाल के लिए पैदा होने वाली बिजली के फ़ी यूनिट 4 पैसे वसूल किए जाएंगे। एप्पल मुबीना तौर पर अपने पहले स्मार्ट शीशों के लिए 2027 के आखिर में लॉन्च को हदफ बना रहा है, जिससे प्रोडक्ट को पहले की तवक्कुआत से ज़्यादा देर हो रही है। ब्लूमबर्ग के मार्क गुरुमाइन ने इतला दी है कि डिवाइस कोडनाम 50 पहले आने की तवक्को की जा रही थी 2026 के आखिर तक मुमकिना इंकिशाफ के साथ, और तरसील 2027 के अवाइल में शुरू होगी। जर्मनी ने इमिग्रेशन के नए क़वानीन मुतारिफ कराए हैं, जिनका मकसद दुनिया भर से IT के हुनरमंदों को राग़िब करना है ताकि रिहाइश के रास्तों को आसान बनाया जाए और टेक टैलेंट के लिए वीज़ा के क़वानीन को वाज़ेह किया जाए। अपडेट करदा फ्रेमवर्क के तहत बैन अल-अक़वामी आई वर्कर्स वफाकी वज़ारत बराए इक़्तिसादी उमूर और मौसमियाती कार्रवाई के तहत पॉलिसियों से मुंसलिक मुलज़िम तक आसान रसाई और रिहाइश के इख्तियारात से मुस्तफ़ीद होंगे। तनख्वाह की हदें जनवरी 2026 तक मुकर्रर की गई हैं। तो इस्लामाबाद निस्फ फीसद तक तरक्की के हदफ से महरूम होने के बाद इस साल 3.7% की शरह नमू रिकॉर्ड की गई। हुकूमत ने अगले माली साल के लिए इक्तिसादी तरक्की का हदफ 4% और इफराद ज़राअत 2% मुकर्रर किया है। माली साल 2026-27 के लिए मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क को पीर को यहाँ 3 जून को कौमी इक्तिसादी कौंसिल NEC की तरफ से बाज़ाब्ता ऑर्डिनेशन कमेटी APCCC के इजलास में क्लियर किया गया। ऑनलाइन सीम अफसर हसन पीकर और सेंक ओविगोर को बरतानिया में दाखिल होने की इजाज़त मिल गई है, जिससे बरतानिया के होम ऑफिस ने मनसूख कर दिया है। दोनों इस हफ्ते लंदन में एसेक्स कॉन्फ्रेंस में बात करने वाले थे। पीकर 3 मिलियन से ज़्यादा पिरोकारों के साथ ट्विच पर एक स्ट्रीमर एक पैनल पर बोलने के लिए तैयार था, जिसका उन्वान था कि अमरीकी बाएं बाजू इंटरनेट को कैसे बोलना सीखा। ऑनलाइन न्यू की बाएं बाजू ने इंटरनेट को कैसे बोलना सीखा। ऑनलाइन न्यूज़ शो टेक्नोफोडालिज्म इस शहर पर बात करने वाले थे। रब कौन है? पिछले वर्ल्ड कप में शिरकत 16 1966, फातहीन 1950, ब्राजील सबसे ज्यादा गोल स्कोरर गैरी लाइनकर 10, सबसे ज्यादा नुमाइशें पीटर शेल्टन 18, देखने के लिए खिलाड़ी हेरी कैन फीफा आलमी दर्जा बंदी 4 फिक्सचर रोशिया जून 3, डेल्स्टन जून 3, प्याजिस्टन जून 3, पनामा 27 जून। इंग्लैंड के लिए अब 60 बरस हो चुके हैं, जिसने 1966 में अपना वाहिद वर्ल्ड कप टाइटल अपने नाम किया था, लेकिन जबकि थरी लायंस इस बार यकीनी तौर पर हकीकी दावेदार हैं। वो 2026 के एडिशन में काफ़ी गैर मुस्तहकम मूड में आए हैं। एथेंस यूनान बशीर एक शामी मुसलमान है जो 2014 से यूनान में मुकीम है। उसने मुल्क में एक साथी शामी से शादी की और 3 माह कबल उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। जैतून और संतरी चन्ने यूनानी जुबान सीखने और धाती काम की तिजारत करने और आखिरकार एक आज़ाद ताजिर के तौर पर काम शुरू करने के लिए अपना सामान खरीदने के बाद बशीर ने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी बलाखिर एक साथ आ रही है। 2 माह कबल हुकाम ने उसे कागज़ का एक टुकड़ा दिया जिसमें उससे यूनान आने की वजूहात और अब शाम वापस जाने की वजह बताने को कहा गया।
بحر اوقیانوس کے سمندری طوفان کا سیزن ابھی شروع ہوا ہے اور پیر سے 30 نومبر تک چلتا ہے اور ستمبر کے وسط میں طوفانی سرگرمیاں عروج پر ہوتی ہیں۔ اس مدت کے دوران گرم سمندری پانی اور ماحولیاتی تبدیلیاں اشنکٹ بندی طوفانوں اور سمندری طوفانوں کو کھاتی ہیں اور تیز کرتی ہیں، جو بنیادی طور پر کیریبین اور ریاست متحدہ کے مشرقی اور خلیجی ساحلوں کے لیے خطرہ ہیں۔ اے آئی کمپنیاں ڈیٹا کی بھوکی ہستیوں میں پروان چڑھی ہیں، کیونکہ ان کے ماڈلز کو تربیت دینے کے لیے ہمیشہ سے بڑے ڈیٹا سیٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہت سے اے آئی سٹارٹ اپس دیرینہ انٹرنیٹ کنونشنز کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جیسے روبوٹس۔ ٹیکسٹ فائلوں کا احترام کرنا، جو خودکار کرالر کو اشارہ کرتا ہے کہ ویب سائٹ کے کون سے حصے غیر محدود ہیں اور ڈیٹا کو جارحانہ طور پر اسکریپ کرتے ہیں۔ اس نے ویب سائٹس کو مجبور کیا کہ وہ اپنے ڈیٹا تک رسائی کو محدود کریں۔ بعض صورتوں میں اے آئی کمپنیوں کے ساتھ اسٹرائک لائسنسنگ ڈیل کریں۔ فٹنس اور سماجی چلانے والی کمپنی اسٹراوا اپنی ویب سائٹ کو محدود کر کے اور ڈیولپر تک روکنے کے لیے کمپنی فیس متعارف کر کے اس سمت میں ایک قدم بڑھا رہی ہے۔ اسکریپنگ کو روکنے کے لیے کمپنی اپنی ویب سائٹ کے ارد ڈیٹا دیکھنے کی اجازت دے گی۔ اس سے پہلے صارفین لاگ ان کیے بغیر پبلک پروفائلز اور فٹنس کلب کی فہرستوں جیسی تفصیلات دیکھ سکتے تھے۔ کمپنی اس تمام ڈیٹا کو تصدیق کے پیچھے ڈال رہی ہے تاکہ اسے غیر مجاز اے آئی اسکریپنگ سے بچایا جا سکے۔ انویڈیا نے پیر کے روز صارفین کے ونڈوز لیپ ٹاپس اور ڈیسک ٹاپس کے لیے اپنی نئی RTX اسپارک چپ کی نقاب کشائی کی، جو کہ مکمل طور پر مربوط کنزیومر چپس میں اپنے پہلے اقدام کو نشان زد کرتی ہے، کیونکہ یہ انٹل، AMD، ایپل اور کوالکم کے ساتھ مقابلہ کرتی نظر آتی ہے۔ چیف ایگزیکٹو جینسن ہوانگ نے تائپے میں کمپیوٹیکس میں اپنے کلیدی خطاب کے دوران RTX اسپارک لیپ ٹاپ متعارف کرایا، جہاں انہوں نے کہا کہ انویڈیا اور مائیکروسافٹ PC کو دوبارہ ایجاد کرنے کے مل کر کام کر رہے ہیں۔ سائنسدان وائرلیس برین امپلانٹ پر پیش رفت کر رہے ہیں، جو کچھ نابینا افراد کو کیمرے پر مبنی معلومات براہ راست دماغ کو بھیج کر بصری صلاحیت کو دوبارہ حاصل کرنے میں پروستھیسس کہا جاتا ہے۔ یہ نظام، جسے انٹراکورٹیکل ویژول پروستھیسا نظر انداز کرتا ہے، ریٹنا اور آپٹک اعصاب کو براہ راست کرتا ہے، دماغ کا وہ حصہ جو بصارت پر عمل کرتا ہے۔ یہ گہرے اندھے پن کے شکار لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کی آنکھیں یا آپٹک اعصاب دماغ کو سگنل نہیں بھیج سکتے۔ پاکستان کے فاسٹ باؤلرز حارث رؤف اور شاہین شاہ آفریدی کم از کم 100 وکٹیں لینے والے باؤلرز میں اسٹرائک ریٹ کے لحاظ سے ون ڈے میں سب سے زیادہ وکٹ لینے والے بولرز میں بدستور برقرار ہیں۔ تازہ ترین ون ڈے باؤلنگ ریکارڈز بتاتے ہیں کہ حارث رؤف نے 42 کے اسٹرائک ریٹ سے 104 وکٹیں حاصل کی ہیں، جبکہ شاہین شاہ آفریدی نے 86 کے اسٹرائک ریٹ سے 140 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ پاکستان کے ایک نوجوان بانی نے گودیری کے CEO کو کولڈ ای میل کرنے کے بعد 1 سال کے مفت ڈومفین کی تجدید حاصل کرنے میں کامیاب کیا، جب وہ 60% برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بانی کی طرف سے شیئر کی گئی کہانی کے مطابق اسے ایک معروف کولڈ ای میل کی مثال ملی۔ اس نے اسے اپنی صورت حال کے لیے دوبارہ بنایا اور مدد ملنے کی امید میں اسے کمپنی کے اعلیٰ ایگزیکٹو کو بھیج دیا۔ مصنوعی ذہانت تیزی سے عالمی جاب مارکیٹ کو تبدیل کر رہی ہے، جس سے یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ یونیورسٹی کی بہت سی ڈگریاں اپنی روایتی اقتصادی قدر کھو رہی ہیں، کیونکہ آٹومیشن معمول کے سفید کالر کام کی جگہ لے رہی ہے۔ بڑی کارپوریٹ تنظیم نو اور بلاک اور اوریکل جیسی فرموں میں چھانٹیوں نے اندیشوں کو تیز کر دیا ہے کہ AI سسٹمز انٹری لیول پروفیشنلز کے ذریعے سنبھالنے کے بعد تیزی سے کام انجام دے رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ یونیورسٹی کی تعلیم اور لیبر مارکیٹ کے تل کے درمیان فرق بڑھ رہا ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی تعلیمی نصاب سے زیادہ تیزی سے تیار ہوتی ہے۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات PMD نے پیر کو کہا کہ 2 جون سے گرد و غبار کے طوفان اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جو کہ 5 جون تک برقرار رہنے کا امکان ہے۔ PMD نے ایک ایڈوائزری میں کہا کہ ایک مغربی لہر ملک کے بالائی حصوں تک پہنچنے کا امکان ہے۔ میں بڑی توقعات کے بغیر زومبٹ دیکھنے گیا۔ آخرکار پاکستان ہمیشہ اپنے شاندار سنیما کے لیے نہیں جانا جاتا ہے، اور عید پر ریلیز ہونے والی زیادہ تر فلموں کو اس لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے والوں کا مقصد بڑی رقم کمانا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مجھے اسے دیکھنے کا بدترین وقت نہیں ملا۔ اداکاری ٹھیک تھی، پلاٹ ٹھیک تھا، ویژول ٹھیک تھے، سب کچھ ٹھیک تھا۔ ہندوستان نے پیر کے روز میانمار کے جنتا لیڈر سے صدر بنے من اونگ ہلنگ کا سرخ قالین پر استقبال کیا، جو سویلین لیڈر بننے کے بعد ان کا پہلا بیرون ملک دورہ ہے۔
جس میں سلامتی اور تجارت پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ سابق فوجی سربراہ نے پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی، جہاں انہوں نے نئی دہلی کے وسیع و عریض حیدرآباد ہاؤس کے باہر مصافحہ کیا۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ فرانس نے برطانیہ سمیت اتحادیوں کی حمایت سے اتوار کے روز بحر اوقیانوس میں ایک روسی آئل ٹینکر کو روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی بحریہ ٹیگور پر سوار ہوئی، جس کے بارے میں بحری حکام کا کہنا ہے کہ وہ جھوٹا جھنڈا لہرا رہا تھا، جب اسے بٹنی سے 400 ناٹیکل میل مغرب میں بین الاقوامی پانیوں میں حراست میں لیا گیا۔